ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں اور زور سے بولے یا حسین کہ علی کے نور نظر، علی کے نور نظر نور عین بیٹھے ہیں، علی کے نور نظر نور عین بیٹھے ہیں، ہمیں نگاہ فاطمہ زہرا کے چین بیٹھے ہیں، علی کے نور نظر نور عین بیٹھے ہیں، نگاہ فاطمہ زہرا کے چین بیٹھے ہیں، انہیں خبر تھی کہ نانا گرا نہیں سکتے، جبھی تو پشت پہ دیکھو حسین بیٹھے ہیں، انہیں خبر تھی کہ نانا گرا نہیں سکتے، انہیں خبر تھی کہ نانا گرا نہیں سکتے، جبھی تو پشت پہ دیکھو حسین بیٹھے ہیں، جبھی تو پشت پہ دیکھو حسین بیٹھے ہیں۔ حضرات ایسا لگ رہا ہے کہ آپ حضرات جو ہے اپنے سروں پہ ٹوپیوں کے ساتھ ساتھ گلاس میں پانی لے کر کے بیٹھے ہیں کہ ذرا سی حرکت کرنے کے بعد حادثہ ہو سکتا ہے۔ بہت اچھے اچھے اشعار کو آپ حضرات نے سماعت کیا بھائی ساجد شمیمی سلطان پوری سے۔ میں بھی ایک شعر پڑھتا ہوں اور آپ حضرات اگر بیدار ہو جائیں تو بہت اچھا ہے، ورنہ یہ جان لیجئے یہ بھائی علامہ ارشد القادری صاحب قبلہ محترم جناب احسان شاکر صاحب قبلہ مجھے بخوبی میری عادت سے واقف ہے کہ میں بھی نعت خوانی کر لیتا ہوں، ثنا خوانی کر لیتا ہوں، میلاد خوانی کر لیتا ہوں، لوگ خاموش ہو جاتے ہیں تو ان کی قرآن خوانی بھی کر لیتا ہوں، یہ بخوبی جانتے ہیں یہ حضرات، اور آپ کو کہتے بیدار کرنا ہے اسے مجھے معلوم ہے، تو بہتر ہے ایک مرتبہ آپ حضرات میرے نام پہ نہیں، ان شعراء کرام کے نام پہ نہیں بلکہ رسول پاک کے نام پہ اپنی دونوں ہاتھوں اٹھا کے بول دیں یا رسول اللہ، اور زور سے بولے یا رسول اللہ، ورنہ یہ جان لیں کہ ایک بیوی نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ کیا آپ محبت کرتے ہو؟ میں یہ نہیں کرنا چاہ رہا تھا، یہی نہیں کرنا چاہیے۔ ایک بیوی نے اپنے شوہر سے پوچھا کیا آپ محبت کرتے ہو؟ تو شوہر نے کہا بہت محبت کرتا ہوں۔ تو بیوی نے کہا اگر میں مر بھی گئی تو؟ شوہر نے کہا پاگل سا ہو جاؤں گا۔ تو بیوی نے کہا دوسری شادی تو نہیں کرو گے؟ شوہر نے کہا پاگل تو کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن پاگل تو کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن حضرات یہاں ایسا نہیں، قسم خدا کی آپ یہاں جس مقصد کے لیے آئے ہیں کہیں اس مقصد کا خوبصورت گنبد مسمار نہ ہو جائے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ حضرات نیکیاں اپنی زنبیل میں اتنا اکٹھا کر لیں کہ زنبیل باوزن ہو جائے، پتہ نہیں آئندے سال آپ حضرات یہاں رہیں یا نہ رہیں اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ آج ویسے بھی ہندوستان کا ماحول بہت خراب ہو چکا ہے، ملک کے حالات بڑے دیگرگوں ہو چکے ہیں۔ آج جو ہے ہمیں اردو پڑھنے والے کو، اردو لکھنے والے کو، اردو بولنے والے کو دنیا دہشت گرد کہہ رہی ہے، ہمیں جو ہے اس ملک ہندوستان سے جانے کے لیے کہا جا رہا، ہمیں جو ہے دہشت گرد کہا جا رہا ہے، ہمیں غدار کہا جا رہا ہے، لیکن آج کے اس جلسے سے ان علماء کرام کی موجودگی میں، ان شعراء کرام کی موجودگی میں اس جلسے سے ایک پیغام وہاں تک پہنچا دو ذمہ داری کے ساتھ کہ جتنا فخر ہمیں مسلمان ہونے پر ہے اس سے جتنا فخر ہمیں مسلمان ہونے پر ہے اتنا ہی فخر ہمیں ہندوستانی ہونے پر ہے، کیونکہ یہ ملک ہمارا ہے، یہ ملک ہمارا ہے۔ اگر آپ ڈر رہے ہوں تو آپ بالکل خاموشی کے ساتھ بیٹھیں، آپ بالکل خاموشی کے ساتھ بیٹھیں، یہ ملک ہمارا ہے، یہ شہر ہمارا ہے، یہ خواجہ کا ہندوستان ہمارا ہے، یہ خواجہ کا ہندوستان ہمارا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے جو ہے آپ حضرات نے راشٹریہ سہارا اردو اخبار میں پڑھا رہا ہوگا کہ ایک ناہنجار نے، ایک کافر نے یہ کہا تھا کہ یہ خواجہ کا ہندوستان نہیں ہے، یہ خواجہ کا ہندوستان نہیں ہے۔ میں نام نہیں بتاؤں گا ورنہ آپ جان جائیں گے کہ میں گری راج کی بات کر رہا ہوں۔ اس نے کہا تھا، گری راج نے کہا تھا کہ یہ ہندوستان جو ہے خواجہ کا نہیں ہے، لیکن اسے یہ بتا دو کہ کسی کے حصے میں کسی کے حصے کی تقدیر میں نہیں رہتے ہم۔ ذرا ایک مرتبہ دونوں ہاتھوں اٹھا کے بول دیں یا کریم نواز، اور زور سے بولیں یا کریم نواز، کہ کسی کے حصے کی اور شعر آپ تک پہنچ جائے تو اپنی بیداری کا ثبوت دیں۔ اسٹیج سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی جو ہے اپنے دعاؤں سے نواز دیں کہ کسی کے حصے کی تقدیر میں نہیں رہتے ہم، کسی کے حصے کی تقدیر میں نہیں رہتے ہم، سبھی آزاد ہیں زنجیر میں نہیں رہتے ہم، کسی کے حصے کی تقدیر میں نہیں رہتے ہم، سبھی آزاد ہیں زنجیر میں نہیں رہتے ہم، ہمیں اسی مٹی میں ہمارے پوروں کی قربانی ہے، کسی کے باپ کی جاگیر میں نہیں رہتے ہم، کسی کے باپ کی جاگیر میں نہیں رہتے ہم۔ اور ایک شاعر نے کہا کہ رضا کے فیض سے، رضا کے فیض سے، رضا کے فیض سے ہم گلستاں میں رہتے ہیں، رضا کے فیض سے۔ اب جس پہ میرے سرکار
नवाज का एहसान है, वही दोनों हाथों उठा के बोले या गरीब नवाज कि रजा के फैज से हम गुलसिता में रहते हैं, रजा के फैज से हम गुलसिता में रहते हैं, हमें दयारे हजरते ख्वाजा पिया में रहते हैं, दयारे हजरते ख्वाजा पिया में रहते हैं। किसी के बाप का एहसान कुछ नहीं हम पर, किसी के बाप का एहसान कुछ नहीं हम पर, हम अपने ख्वाजा के हिंदुस्तान में रहते हैं, हम अपने ख्वाजा के हिंदुस्तान में रहते हैं। बस अगर आप इजाजत दें तो मैं एक नात का शेर पढ़ दूं और आप जान लें इस शेर पे जो है आप सुभान अल्लाह कहेंगे, तरह दोनों हाथ उठा के बोल दें या रसूल अल्लाह कि हर तरफ बहता हुआ रहमत का दरिया देख ले। अब जितने लोग जाना चाहते हैं वही बोलेंगे सुभान अल्लाह कि हर तरफ रहमत का, हर तरफ बहता हुआ रहमत का दरिया देख ले, काश हम भी है खुदा शहरे मदीना देख ले। हर तरफ बहता हुआ, हर तरफ बहता हुआ, हर तरफ बहता हुआ रहमत का दरिया देख ले, काश हम भी है खुदा शहरे मदीना देख ले। हमें आतिशे दोज़ख से इजहार छू सकती नहीं, आतिशे दोज़ख से इजहार छू सकती नहीं, जिसकी जानिब मेरे आका मुस्कुरा कर देख ले। आतिशे दोज़ख से इजहार छू सकती नहीं, आतिशे दोज़ख से इजहार छू सकती नहीं, जिसकी जानिब मेरे आका मुस्कुरा कर देख ले। वरना मैं ये भी कह सकता हूँ कि तीर होना चाहिए, तलवार होना चाहिए, तीर होना चाहिए, तलवार होना चाहिए, हक पे लड़ने के लिए तैयार होना चाहिए, चाहिए तलवार होना चाहिए, हक पे लड़ने के लिए तैयार होना चाहिए। मुझ पर भी इतना करम सरकार होना चाहिए, ख्वाब में ही सही, ख्वाब में ही हो मगर दीदार होना चाहिए, ख्वाब ही में हो मगर दीदार होना चाहिए, ख्वाब ही में हो मगर दीदार होना चाहिए। अब रात अक्सर ज़मीन आलमगीर जीरनपुर से आने वाला एक अजीम लहजा जिसे हम और आप सुनने के लिए अपने घरों में ताला लगाकर महफिल रसूल में हाजिर हुए। इतना अजीम शान लहजा जो निहायत शाइस्तगी और मतानत के साथ नबी की नात निहायत खुशू और खुजू के साथ पढ़ करके सामीन के दिलों पर कब्जा जमाने का एक अच्छा हुनर रखता है। वो खूबसूरत लहजा जिस वक्त माइक पर आ जाए या नबी की मदहो सना करने के लिए अपने आप को आमादा करता है तो चिड़िया अपने घोंसले को छोड़ दिया करती है। उस अजीम लहजे का नाम है जो लहजा इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में सिक्के राजुल वक्त की तरह चल रहा है, जो लहजा इस वक्त पूरे हिंदुस्तान के बड़े बड़े मुशायरों को अपनी मुट्ठियों में कैद करके रखा है। वो अजीम लहजा है शहंशाह तरन्नुम भाई एहसान शाकिर साहब आज़मी जीरनपुर आजमगढ़। तो मैं आप हज़रात से गुजारिश करूंगा कि इस अजीम लहजे का इस्तेमाल करें। आप बेदार होकर के सुने कसम खुदा की ये हिंदुस्तान का एक ऐसा लहजा है कि जिसे देखने के लिए आज पूरा हिंदुस्तान बेचैनो बेकरार रहता है, जिसके कामयाबी के लिए दुआएं करता है, जिसे देखने की कोशिश करता है। वो अजीम लहजा है जो आज आपके दयाए मोहब्बत में जनाब एहसान शाकिर के पैकर में ढल करके जो है मेरे रसूल पे जो है हाजिर हुआ है। तो मैं आप हज़रात से बड़े ही अदब के साथ गुजारिश करूंगा कि आगे से लेकर के पीछे तक, दाएं से लेकर के बाएं तक जितने भी कीमती अफराद बैठे हैं, एक हाथ अपना सरकार गौसे पाक के नाम पे उठा दे और दूसरा हाथ सरकार गरीब नवाज के नाम पे उठा करके इस अजीम लहजे का इस्तेमाल कर लें और इसे ये एहसास दिला दे कि हम वही लोग हैं जो नेट के जरिए से, मोबाइलों के जरिए से आपकी नाते रात भर जो है बिस्तर पे अपने सुन सुन करके जो है हम करवटें बदल बदल करके सारी रातें गुजार देते हैं और ये पैगाम एहसान भाई तक पहुंचा दें कि हम आप ही को सुनने के लिए बैठे हैं। अपने दोनों हाथों को उठाएं और इस्तेमाल कर लें नारे तकबीर और जोर से नारे का जवाब दे दें नारे तकबीर। वरना मुझे आप जान लीजिए कि मदीने में समा अजमेर में परवाना रहता है, फरिश्तों का जहां हर रोज आना जाना रहता है। हमें बला आफत परेशानी वहां आ ही नहीं सकती जहां ख्वाजा मोइनुद्दीन का दीवाना रहता है, जहां ख्वाजा मोइनुद्दीन का दीवाना रहता है। तो अब आप हज़रात जो है इलेक्शन के पीरियड बहुत नारे लगाते हैं। एक नारा मैं आपको बता रहा हूँ कि कहीं पे सुबह का नारा, कहीं पे शाम का नारा, कहीं पे सुबह का नारा, कहीं पे शाम का नारा, अली वाले लगाते हैं अली के नाम का नारा, अली वाले लगाते हैं अली के नाम का नारा। तो दोनों हाथों उठाएं नारे
اپنے اس آقا انعامدار کی بارگاہ میں پروردگار نے جس کے صدقے میں یہ پوری کائنات بنائی ہے، اس ہرے بھرے گنبد کی جانب جس کو دیکھنے کے لیے یہ جتنی نگاہیں ہیں سب بےتاب اور بے قرار ہیں، اس نبی کی بارگاہ میں جس نبی کے ہم امتی ہیں، عشق میں ڈوب جائیں اور باوض بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ میں نعت پاک کا مطلب پڑھوں۔ اب لمرا ایجنسی والے تو وہاں بھی تھے، اب مجھے ڈر یہ لگ رہا ہے کہ اگر میں وہیں سے شروع کر دوں گا تو یہ کہیں گے کہ یہی کلام تو جائز نہیں پڑھا تھا اس نے، نہیں انشاءاللہ وہ بات نہیں ہوگی۔ آپ نے بھلے نہیں سنا ہوگا لیکن یہ لوگ تو سنے تھے وہ کلام کو، اس لیے میں کچھ شعر پہلے پڑھتا ہوں نعت پاک کے، اگر دل کو چھو جائے تو سبحان اللہ کی گونج میں ایک ایک شعر کو آپ سماعت کریں گے۔ پورا مجمع ایک بار پھر اپنے آقا کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ لے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ عبدالقادر بھائی مطلب پڑھتا ہوں، دیکھیں بس تھوڑا سا بیداری پیدا کریں اور اچھا لیکن ایجنسی تو وہی ہے، آدمی بدل گیا تو اس سے کیا بدل۔ میں مطلب پڑھتا ہوں، بس تھوڑا سا آپ میرا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ کچھ رنگ پیدا ہوگا، تب میں آپ تک پہنچ سکتا ہوں۔ سماعت کریں پوری بیداری کے ساتھ کہ مصطفیٰ تو مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ تو مصطفیٰ ہے، جو کہے ہو جائے گا۔ بولے تھوڑا بولے محبت سے، ہاتھوں کو لہرا کے بولے یا رسول اللہ، کہ مصطفیٰ تو مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ تو مصطفیٰ ہے، جو کہے ہو جائے گا۔ مصطفیٰ تو مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ تو مصطفیٰ ہے، جو کہے ہو جائے گا۔ مصطفیٰ تو مصطفیٰ ہے، جو کہے ہو جائے گا۔ آپ کے بینر کے تلے تھا شہید اعظم و عظمت اولیاء کانفرنس، یہ مطلب اسی بینر کے تلے میں نے آپ تک پہنچایا۔ پورا مجمع ہاتھ اٹھا کے بولے یا رسول اللہ، بس تھوڑا سا فرق پیدا کریں۔ میرا معاملہ یہ ہے کہ میں تھوڑی دیر میں گرم ہوتا ہوں، اب آپ چاہیں تو گرم کر دیں، چاہے تو ٹھنڈا کر دیں۔ محبت سے بولے یا رسول اللہ، کہ مصطفیٰ تو مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ تو مصطفیٰ ہے، جو کہے ہو جائے گا۔ مصطفیٰ تو مصطفیٰ ہے، جو کہے ہو جائے گا۔ آپ کے جتنے گدا ہیں، جو کہے ہو جائے گا۔ اور نعت ایک شعر نعت پاک کا، منقبت غوث اعظم کا ایک شعر، منقبت غریب نواز کا ایک شعر آپ تک پہنچا رہا ہوں، سماعت کر لیں۔ کہ غوث ہے بغداد میں، لاہور میں گنج شکر، کہ غوث ہے، ہاں غوث ہے جی، غوث ہے بغداد میں، لاہور میں گنج شکر۔ بس وہی
سبحان اللہ بولے گا جو یہ جانتا ہوگا کہ میں مودی کے ہندوستان میں نہیں غریب نواز کے ہندوستان میں ہوں، وہی سبحان اللہ بولے گا، ہاتھ اٹھا کے بولے یا رسول اللہ۔ غوث ہے بغداد میں لاہور میں گنج شکر، غوث ہے بغداد میں لاہور میں گنج شکر، غوث ہے جی غوث ہے، غوث ہے جی غوث ہے، غوث ہے بغداد میں لاہور میں گنج شکر، اور ہند میں ارے بہت اچھا بھائی، حضرات دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے شیر کا استقبال کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غریب نواز، عظمت غریب نواز، خاندان غریب نواز، فیضان غوث اعظم، فیضان غوث اعظم بھائی احسان شاکر، مصطفیٰ تو مصطفیٰ ہے جو کہیں ہو جائے گا، مصطفیٰ تو مصطفیٰ ہے جو کہیں ہو جائے گا۔ اور شہید اعظم کانفرنس ایک شعر منقبت امام حسین تھا، اگر سچے عاشق بیٹھے ہیں امام حسین کے تو اتنی محبت سے بولے یا حسین جتنی محبت امام حسین سے آپ کرتے ہیں، ہاتھوں کو لہرا کے بولے یا حسین۔ بس ہمیں یہ بتا دے کہ بس ابھی یہ پروگرام شروع ہو رہا ہے، انشاءاللہ ایک رنگ پیدا کر کے میں آپ تک چلا جاؤں گا، محبت سے بول دے یا حسین۔ مصطفیٰ تو مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ تو مصطفیٰ ہے جو کہیں ہو جائے گا۔ چائے پیجیے گا، میرے شعر کو نہ پیجیے گا، ایک شعر پڑھتا ہوں سماعت کر لیں کہ بخش والے بخش والے بخش والے جتنی چاہیں نانا کی امت حسین، کوئی قید نہیں کوئی پابندی نہیں، پروردگار کہتا ہے کیا بخش والے بخش والے بخش والے بخش والے بخش والے جتنی چاہیں نانا کی امت حسین، بخش والے جتنی چاہیں نانا کی امت حسین، کیوں کہ وہ شہید کربلا ہے جو کہیں ہو جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت اولیاء کانفرنس، عظمت اولیاء کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، بھائی احسان شاکر، بھائی احسان شاکر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، واہ واہ۔ ایک شعر اور پڑھتا ہوں، سنیں گے؟ نہیں سنیں گے تو بھی پڑھوں گا، کیا کر لیں گے؟ محبت سے بول دیں یا رسول اللہ کہ مصطفیٰ تو مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ تو مصطفیٰ ہے جو کہیں ہو جائے گا۔ میں ایک نعرہ لگاتا ہوں، اس نعرے کا جواب آپ دیں گے، کیا کہنا ہوگا؟ صرف آپ دو بار کہیں گے یا حسین یا حسین۔ میں نعرہ لگاتا ہوں، محبت کے ساتھ جواب دے دیں۔ آنکھ کی ٹھنڈک دل کا چین، ہاتھوں کو لہرا کے بولے، ہاتھوں کو لہرا کے، آنکھ کی ٹھنڈک دل کا چین، آنکھ کی ٹھنڈک دل کا چین، مصطفیٰ تو مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ تو مصطفیٰ ہے جو کہیں ہو جائے گا۔ کہ دور بھاگے دور
صرف ان کا نام لو دور بھاگے دور بھاگے دور بھاگے کی بلائیں صرف ان کا نام لو دور بھاگے کی بلائیں صرف ان کا نام لو کیوں کہ وہ مصطفیٰ ہے جو کہے ہو جائے گا مصطفیٰ تو مصطفیٰ ہے جو کہے ہو جائے گا اور نعت ایک نعت کا شعر آپ تک پہنچا رہا ہوں پورا مجمع محبت سے بول دے گا رسول اللہ بے زبان کو بے زبان کو بے زبان اندھے کو وہ بھی نہ کرے بے زبان کو بے زبان کو بے زبان کو بے زبان اندھے کو وہ بھی نہ کرے بے زبان کو بے زبان اندھے کو وہ بھی نہ کرے بے زبان کو بے زبان کو بے زبان کو بے زبان اندھے کو وہ بھی نہ کرے کیوں کہ مالک مالک جی مالک دارالشفا ہے جو کہے ہو جائے گا مصطفیٰ ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمبرا ایجنسی سبسکرائب کریں